बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर आज हमारी 44 है और पारा हमारा पारा नंबर 4 चल रहा है और सूरह आल इमरान हमारी अभी कंटिन्यू है। आयत नंबर 156 से 168 तक इंशाल्लाह आज हम क्लास में कवर करेंगे और टॉपिक जो है हमारा अभी जंग अहद का ही चल रहा है। और ये सोचें कि इतना तवील टॉपिक क्यों हो गया है, हमारी कुछ क्लासेस अभी जंग अहद पर ही चल रही हैं, तो इसमें से हमने अपने लिए बहुत सारे अमल की बात निकालनी है। ऑब्वियसली जंग तो नहीं हो रही है और आगे का नहीं पता हमें क्या होना है, लेकिन जब ये आयत है और अब हम इस टाइम पर अल्लाह ताला हमें इन आयत पर लेकर आ गए हैं, तो इन आयत के ज़रिए जो हमें नसीहतें मिल रही हैं हमने उनको हासिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 156 या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला नहीं तकूनु तुम हो जाओ कल्लज़ीना उन लोगों की तरह कफरू जिन्होंने कुफ्र किया। यहाँ मुराद है मुनाफिकीन की तरफ, ठीक है। कुफ्र से मुराद यहाँ पर कौन है? मुनाफिकीन की तरफ इशारा है, जिन्होंने क्या किया था, जंग अहद में पीछे रह गए थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले थे लेकिन बीच में ये लोग बिछड़ गए थे, हट गए थे। वक़ालू लिइख्वानिहिम, और वो कौन थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वास्ते अपने भाइयों के। अब यहाँ भाई कुछ नसब से भी मुराद है कि नस्बी भाई जो आगे जंग में शरीक हुए, या फिर आप कह लें जो कुफ्र और निफाक की वजह से इनके जैसा ईमान था उनका, इस वजह से ये भाई कह रहे हैं। क्या कहा? इज़ा ज़रबू, जब वो चले फिरे, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, यानी जब उन्होंने सफ़र की तिजारत के लिए या किसी काम काज के लिए। औ कानू, या थे वो गुज़न लड़ने वाले, ठीक है। गज़वा उस जंग को कहा जाता है जिसमें बज़ाते खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हों। तो ये क्या कहते हैं, लव कानू, अगर वो होते, यानी वो उनके जो भाई थे, लिइख्वानिहिम जो थे, इंदना हमारे पास, मा मातू, ना वो मरते, वमा कुतिलू, और ना वो कत्ल किए जाते, ठीक है। इनका क्या कहना था कि मौत जो है ना घर में नहीं आती है। इनका ये अकीदा था कि मतलब जब बंदा सफर पे निकलेगा या फिर जब जंग के लिए निकलेगा तो वो मरेगा, अदरवाइज घर में जो है वो नहीं मरेगा, ठीक है। ये चीज कह रहे हैं। ये हमने पिछले क्लास में, जब क्लास 43 हमने की थी, तब भी ये आयत आई थी जिसमें क्या कह रहे थे, इनका यही कहना था कि अगर वो हमारे साथ रहते तो वो जो है नहीं मरते, वहां चले गए जंग में, तो इस वजह से इनको मौत आ गई। वही बात रिपीट कर रहे हैं, लिया जाल अल्लाहु, ताकि बना दे अल्लाह, ज़ालिका, इसको, यानी ये बात जो है, हसरतन, हसरत का सबब, फी कुलूबिहिम, इनके दिलों में, यानी जो होना था वो तो हो गया, जिसने जाना था वो तो चला गया, लेकिन ये बात ना अब इनके दिलों में हसरत बन गई, बस यही कहते रह जाएं, काश, काश अगर वो हमारे साथ होते तो ना चाहते, काश अगर वो हमारे साथ होते तो अपनी माओं को ना छोड़ते, अपनी बीवियों को बेवा ना करते, अपने भाइयों को ना छोड़ते, यानी ये साथ में रहते, अगर हमारे साथ ही पीछे रह जाते, शरीक ना होते, ठीक है। वल्लाहु युहयी व युमीत, लेकिन अल्लाह क्या करता है, अल्लाह जो चाहता है वो करता है, अल्लाह ही जो है वो जिंदा करता है और अल्लाह ही मालिक है जो मौत देता है। यानी ये बात कहना और ये बात समझना कि अगर वो बंदा ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, अगर वो कर लेता, ये वो काम कर लेता तो नहीं होता, तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह हर चीज का मालिक है और अल्लाह ही के हुक्म से जिंदगी दी जाती है और अल्लाह ही के हुक्म से मौत आती है, ठीक है। ये जुमले जो है हम अपने आसपास में भी बहुत आम पढ़ते हैं, जाने वाला चला जाता है लेकिन पीछे जो रह जाते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि काश उसको इधर हॉस्पिटल में दिखा दिया होता तो वो बच जाता, काश उसको सही टाइम पे एक्नॉलेज कर लिया होता, काश ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। मतलब ये जुमले देखें हम यहाँ पर क्यों अल्लाह ताला बार बार इनकी ये लाइंस हमें रिपीट कर रहे हैं, हमारी इस्लाह कर रहे हैं, अल्लाह तरबियत कर रहे हैं कि ये जुमले हमने नहीं बोलने हैं अपनी जिंदगी में, कि अगर मैं ये काम कर लेती ना तो ये काम मेरे साथ नहीं होता, ये काश अगर, ये वाले सारे वर्ड जो होते हैं शैतान की तरफ से होते हैं और ये वाले वर्ड्स जो हैं अल्लाह को पसंद भी नहीं है, क्योंकि फिर हम कदर के, जो हमारा एक ईमान है और ईमान हमसे तकाजा करता है कि हम तकदीर पर भी ईमान रखें, तो उसको हिला रहा होता है, यानी हमारी ईमान की जो नींव है तकदीर पर ईमान, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है ये वाले जुमले हमारे, कि काश ये काम हो जाता, काश उसको हमने दवाई दे दी होती, काश उसकी हमने केयर कर ली होती।
تو وہ جو ہے نا نہیں مرتا. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی مالک ہے اور اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. یعنی ہمارا ایمان اس چیز پر ہونا چاہیے کہ اگر وہ چلا گیا تو اللہ کی چیز تھی، اللہ کا اپنا بندہ تھا، اللہ نے واپس لے لیا. تو اس میں رونے والی کوئی بات نہیں ہے، نہ یہ والے جملے کہنے والی بات ہے کہ کاش یہ ہوتا وہ ہوتا، کیونکہ پھر ہم اپنی قدر پر سے ایمان جو ہے اس کو ہم ہلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے ایسے موقع پر اپنے جملے جو ہیں ہم نے چیک آؤٹ کرنے ہیں، کیونکہ جب ہمارے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم، یا کسی بہت زیادہ کوئی خوشی آتی ہے، تب بھی ہمارے جملے ایسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت کری تو یہ نتیجہ ہوا، تم ادھر رہتے تھے اور اچھا پھل تمہیں سفلتا ملتی. یعنی یہ والے جملے ہم جو بول رہے ہوتے ہیں اور نہیں جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے اپنی گفتگو میں بھی جائزہ لینا ہے کہ ایسے موقع پر ہمارے جملے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کیا وہ جملے خوش کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کو، یا مزید ناراضگی لینے والے ہوتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے یہ جو جملے ہیں یہ تم کیوں بول رہے ہو، ان فریزز کا کیوں استعمال کر رہے ہو، اور تمہارے سارے ایکشن سے اللہ واقف ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور البتہ اگر قتل کیے جاؤ تم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او یا متم، مر جاؤ تم، یعنی کب؟ گھر میں مر جاؤ، یا پھر جنگ کے لیے تو نکلے لیکن راستے میں مر گئے، بذاتے کسی کے تیر سے یا کسی دشمن کے وار سے نہیں قتل کیے گئے، بلکہ تمہارا موت کا وقت آ گیا تھا، تم جنگ کے میدان میں شریک ہوئے تھے اور تمہارا قتل ہو گیا، یعنی موت آ گئی. لمغفرۃ، البتہ بخشش، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت، خیر، بہتر ہے، بہت بہتر ہے، مما، اس سے، جو یجمعون، وہ جمع کر رہے ہیں. یعنی بندہ اگر اللہ کے راستے میں مر رہا ہے یا اپنی طبعی موت مر رہا ہے، تو اس موت کا نتیجہ جبھی تو بہتر ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو بخشش دے رہا ہے اور رحمت دے رہا ہے. اس سے جو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات ہے کہ یہاں رہتے تو ظاہر سی بات ہے مال کما رہے ہوتے، نہیں جاتے، تو مال، دنیا، دولت، مال، اس سب سے بہتر تو اللہ کی بخشش اور رحمت ہے. اگر وہ موت یہ بلاوا لے کر آ رہی ہے کہ تمہیں بخشش مل گئی، تمہیں رحمت کے نتیجے میں جنت مل گئی، تو وہ تو دنیا کے تمام معلومات سے بہتر ہے. بولے ان متم، اور البتہ اگر مر جاؤ تم، او قتل تم، یا تم قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ، البتہ طرف اللہ کے تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی اس میں اتنی بری ماننے والی یا یہ خراب جملے بولنے والی کیا بات ہے؟ بندے نے لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، ایک نہ ایک دن تو ہر جو دنیا میں آ گیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے. تو کیوں اتنے خراب لفظ بولنے والی بات ہے کہ یہ ہوتا تو وہ ہوتا؟ جانا تو اللہ ہی کی طرف ہے، وہ بندہ وہ اللہ کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے، یہ والے جو جملے ہوتے ہیں، ہم نے یہ جو آیات ہے، ہم اگر اس کو ذہن میں رکھے کہ اگر ہمیں پتا ہے کہ کوئی عزیز ہمارا گیا ہے اور ہم نے نیک گمان رکھنا بھی یہی ہے کہ اس کے ساتھ انجام اچھا ہوا ہوگا، اور وہ کس کی طرف سے آیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آیا تھا. کس کے پاس چلا گیا؟ اللہ کے پاس چلا گیا. تو بس یہ جملے جو ہوتے ہیں یہ صبر کے لیے کافی ہوتے ہیں، انسان صبر کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو صبر کا بھی اجر دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے جملوں پر ضرور ورک کرنا ہے. پھر ہے آگے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس بوجہ رحمت کے اللہ کی طرف سے. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس بوجہ اللہ کی رحمت سے، لِنْتَ لَهُمْ، نرم ہو گئے آپ ان کے لیے، یعنی صحابہ کرام کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ نرم ہو گئے. یعنی سب سے زیادہ بہترین اخلاق کس کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور کس کی وجہ سے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر ہوتے آپ، فَظًّا، تند ہو، یعنی بد اخلاق، غلیظ القلبی، سخت دل والے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، البتہ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے. یعنی اگر آپ ایسے ہوتے کہ بد اخلاق ہوتے، یعنی بدتمیزی کر جاتے، یا پھر آپ کا دل سخت ہوتا، یعنی آپ چھوٹے بڑے کی، بیمار بوڑھے کی آپ تمیز نہیں رکھتے اور کسی کا بھی دل دکھا دیتے، آپ کو کوئی مینرس نہیں ہوتے، تو لوگ کیا ہوتے؟ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے. ہوتا ہے نا کہ جو لوگ بد اخلاق ہوتے ہیں ان سے لوگ خود بچ رہے ہوتے ہیں، ان کو فیل یہ ہو رہا ہوتا ہے بد اخلاق لوگوں کو
کہ وہ ہم سے گھبرا رہے ہیں, انکی ہمت نہیں ہے ہمیں جواب دینے کی, یا حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی, ہر بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. انہیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس بندے سے بولیں گے یہ بدتمیز ہے, یہ ہمارا لحاظ کرے گا نہیں, اور اس نے ہمیں بدتمیزی میں جواب دے دے گا, وہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا, تو وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ یہی سوچتے ہیں بہتری اس میں ہی ہے کہ ہم جو ہے ان سے منہ ہی نہ لگائیں, ان سے ہم دور رہیں. ٹھیک ہے, تو یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا, اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مرتبہ دیا تھا اخلاق کا, تو اس لیے صحابہ کرام سب لوگ جو تھے دوڑے دوڑے چاہتے تھے, اپنی پرابلمس ہیں, اپنی فیلنگس ہیں, سب شیئر کر لیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایک چیز بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو وہ چیز نہیں دی ہوتی, نرمی عطا نہیں کی ہوتی, تو لوگ جو آپ کے ارد گرد سرکل بناتے ہیں تو یہ لوگ سب دور ہو جاتے, سب منتشر ہو جاتے ہیں. فاعف عنہم, بس درگزر کیجئے ان سے. اب یہاں پر ان سے کون مراد ہے؟ یہ جنگ احد کی طرف اشارہ ہے, اور جنگ احد میں جو صحابہ کرام نے بات نہیں مانی تھی, تھا نا کہ درے پر تھے, آپ نے ہٹنا نہیں ہے, یعنی پچھلی سائڈ پہ جو تیر اندازوں کو متعین کیا تھا اور آپ لوگوں نے ہٹنا نہیں ہے, لیکن وہ مال غنیمت اور یہ سوچتے ہوئے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا نہیں انتظار کرتے ہوئے ایک دم نیچے اتر گئے تھے, اور پھر جنگ شکست میں بدل گئی تھی, اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی جو تھے شہید ہوئے تھے, اور بہت تکلیف جو تھی, جسمانی تکلیف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہوئی تھی, گر بھی گئے تھے, اور باقی 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے تھے ان کی ایک مسٹیک کی وجہ سے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اب یہ چیز نہیں ہونا چاہیے, جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ کاش یہ ہوتا تو یہ ہوتا, تو یہی چیز نصیحت کی جا رہی ہے کہ اب یہاں پر یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے کہ اب جب آپ مدینے میں آ گئے, آپ نے دیکھ لیا کتنے صحابہ شہید ہو گئے, تو یہ ہوا وہ ہوا, اب آپ کیا کرو, یعنی سب لوگ کیا کریں, ان کو ٹارچر کرنا شروع کر دیں. تم اگر وہاں سے نہیں ہٹتے تو یہ چیز نہیں ہوتی, اگر وہاں سے نہیں ہٹتے تو ہمیں شکست نہیں ملتی, اگر وہاں سے نہیں ہٹتے تو اتنے صحابہ شہید نہیں ہوتے. تو یہ والے جملے نہیں بولنے, بلکہ کیا کرنا ہے, درگزر کر دینا ہے, یعنی اس بات کا اب ذکر بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم اس فافو کا مطلب سمجھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے معاف کر دیا کسی انسان کو, اور معاف کرنے کے بعد لیکن وہ دل سے ابھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے, وہ چیز ہم نے دل سے ابھی بھی ریموو نہیں کی ہے, ہم اس کا ابھی بھی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہاں میں نے معاف کر دیا اس انسان کو, لیکن ہاں فلاں ٹائم اس نے بڑی زیادتی کی تھی میرے ساتھ, اور مجھے تو بھولتا ہی نہیں وہ واقعہ. اور تو اس کا مطلب ہے آپ نے وہ چیز ابھی اس انسان کو معاف نہیں کیا ہے, یہ صرف دل کا بہلاوا ہے. حالانکہ فعفو کا مطلب کیا ہے, یعنی درگزر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ اس واقعے کا ذکر بھی نہیں کریں گے, یعنی اب آپ اس واقعے کو اپنے سینے سے بالکل اچھے طریقے سے ڈیلیٹ کر دیں گے. ہم کرتے ہیں نا فون کے اندر ڈیلیٹ مارتے ہیں, جب ڈیلیٹ مارتے ہیں تو وہ فون کے اندر سے ہی چیز نکل جاتی ہے, دوبارہ نہیں آتی ہے لوٹ کے, تو وہی چیز کرنی ہے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, فاعفو عنہم, بس ان کو درگزر کر دیجیے, کیونکہ آپ کا اعلیٰ اخلاق ہے, یعنی ان کا ذکر نہیں کرنا ہے, ان کو ٹارچر نہیں کرنا ہے, ان کو پن آؤٹ نہیں کرنا ہے کہ ہاں تمہاری وجہ سے یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, واستغفر لہم, اور بخشش مانگیے ان کے لیے, یعنی آپ مجھ سے بھی ان کے لیے درخواست کیجیے کہ ان کو معاف کر دیا جائے. وشاورہم فی الامر, اور مشورہ کیجیے ان سے معاملے میں, الامر یعنی خاص معاملے میں, یعنی جیسے آگے کوئی جنگ کے واقعہ ہو یا کچھ اور ایسی امپورٹنٹ چیز ہو جو مشورہ کے لائق ہو صحابہ کرام سے, تو ان کو بھی شامل کرنا. یہ نہیں ہو کہ ان لوگوں کی وجہ سے شکست ہو گئی تو اب ہم ان سے مشورہ بھی نہیں لیں گے, یعنی اب آپ کا اعتبار ہی ختم ہو گیا. آپ نے یہ نہیں کرنا, ان سے بھی مشورہ لینا ہے, ان کو بھی اپنی جو ہے رائے میں شامل کرنا ہے, ان سے بھی بات چیت رکھنی ہے, یعنی ان سے بد اخلاقی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ, پھر جب آپ پختہ ارادہ کریں, یعنی مشورے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی انسان سے مشورہ کرتے ہیں تو اب جس سے مشورہ کیا گیا ہے, اب وہ یہ چیز نہیں سوچے کہ مجھ سے جب مشورہ کر لیا گیا ہے تو میری ہی بات مانی جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی آپ سے صرف مشورہ کیا گیا ہے, اب جس نے مشورہ کیا ہے اب وہ اس کو لگے گا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے, یعنی اس کو لگے گا کہ وہ اپنی سچویشن پہ وہ بات اپلائی کر سکتا ہے تو وہ اپلائی کر لے گا, لیکن کوئی زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا, جیسے جنگ احد کا بھی مشورہ کیا گیا تھا کہ ہم مدینے کے اندر سے ہی کریں یا باہر جا کے کریں, تو صحابہ نے کیا کہا تھا کہ باہر جا کے کریں, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی مرضی بھی یہ تھی کہ اندر سے ہی کیا جائے, لیکن مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زیادہ بہتر لگا تو آپ نے وہ مان لیا. ٹھیک ہے, یعنی ایٹیٹیوڈ یہی ہونا چاہیے کسی بھی انسان کا کہ جب اپنی رائے کے اوپر جب دوسری کی رائے زیادہ اچھی اوتھینٹک ہو
تو اپنی رائے ختم کر کے دوسری کی رائے کو مان لینا چاہیے. اب اللہ پاک یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ جب آپ آپس سے مشورہ کر لیں اور پھر آپ کیا کریں, آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کس کا مشورہ کیسے ماننا ہے, کیا کرنا ہے, تب آپ کیا کریں, پختہ ارادہ کر لیں, یعنی جم جائیں. فتوکل علی اللہ, تو توکل کیجیے اللہ پر, یعنی پھر آپ نے کیا کرنا ہے, توکل کرنا ہے, یعنی اسباب بنانے ہیں. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تو اللہ پہ توکل کیا, اب اللہ جانے کیا ہوگا. نہیں, اللہ تو جانتے ہی ہے کہ آگے کیا ہوگا. آپ نے اس سے پہلے کیا اسٹریٹجی بنائی, آپ نے اس سے پہلے کیا کیا اسٹیپ اٹھائے اس کام کو انجام کرنے کے لیے, پھر آپ نے توکل کرنا ہے. پھر اب توکل کیوں کرنا ہے اللہ کے اوپر, کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہا ہے, تو اس لیے پھر توکل اللہ کے اوپر. ان اللہ یحب المتوکلین, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں سے, یعنی اللہ تعالیٰ محبت رکھنے والا ہے. یہ چیز ہم نے یاد رکھنی ہے کہ ہم نے پہلے اسباب بنانے ہیں, رائے مشورہ کرنا ہے, ڈسکس کرنا ہے, اس کے بعد پھر اس پہ جم جانا ہے, اور جمنے پر ہی ہم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس چیز پر جم جانا ہے. کیونکہ اور اللہ پر ہم نے کیوں بھروسہ کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یحب المتوکلین ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے ان ینصرکم اللہ, اگر مدد کریں تمہاری اللہ. ٹھیک ہے, یعنی آپ مدد مانگو گے, توکل کرو گے, فلا غالب لکم, تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر. ہم نے پڑھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد کے لیے بھی نکل رہے تھے, تو لیکن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے جو بھی ہے. یعنی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب تیار کرے, صحاباؤں کو ریڈی کرا, جنگ کے لیے نکلنا شروع ہو گئے, سب اسلحہ بھی لیا, لیکن پھر بھی اللہ پر توکل کیا کہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے جو بھی کنڈیشن ہے. ہم نے اسباب اختیار کیا, لیکن توکل ہم آپ پر ہی کرتے ہیں. تو جو اللہ سے مدد مانگے گا تو کوئی بھی اس پہ غالب نہیں ہوگا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر وہ چھوڑ دیں تمہیں, فَمَنْ ذَا الَّذِي, تو کون ہے وہ جو يَنْصُرُكُمْ, مدد کرے گا تمہاری, مِن بَعْدِهِ, بعد اس کے, یعنی اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے, اللہ تمہاری مدد نہ کرے, تو کون ہوگا جو تمہاری اس کے بعد مدد کرے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اللہ ہی پر پس چاہیے کہ توکل کیا کریں ایمان والے. یعنی یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں چاہیے یہی, مطلب ہمارا ایکشن ہونا یہی چاہیے, اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل اللہ ہی پر ہونا چاہیے. یہ ہمارے پر لازم ملزوم کام ہے کہ ہم نے اللہ ہی پر ڈیپینڈ رہنا ہے, ہم نے کسی بھی بندے پر ڈیپینڈ نہیں رہنا ہے, کسی سچویشن پر ڈیپینڈ نہیں کرنا, ہم نے صرف اسباب اختیار کرنے ہیں, اور پھر رہنا ہی ہم نے ڈیپینڈ اللہ پر ہی ہے, محتاج ہم نے اللہ ہی پر رہنا ہے, سوچنا ہم نے اللہ ہی کے بارے میں کہ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کیا مرضی ہے, اب ہوگا وہی جو اللہ نے چاہا, کرنا وہی ہے جو اللہ چاہے گا, اور اللہ ان اسباب پر خوش نہیں رہے گا, ان اسباب کے خلاف چلے گا, میں نے کرنا وہی کام ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ ہی کے حکم میں پھر میں نے راضی رہنا ہے. توکل میں یہی چیز آئے گی نا کہ ہم نے اسباب اختیار کیے. اب جیسے کیا ہوا, اسباب اختیار کیے مسلمانوں نے, لیکن شکست کا سامنا ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اس کو بھی ہم نے ویسے ہی آپ نے قبول کرنا ہے. اگر شکست بھی ہوئی اللہ ہی کے حکم سے ہوئی, ساری چیزیں وہی ہوئی, اس کو بھی قبول کرنا ہے. یعنی سارے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کیا اور اس کے اکارڈنگ سارا کام ہو گیا, تو آپ نے کہا نہیں میں نے تو توکل کیا تھا اللہ کے اوپر اس لیے سارے کام اچھے ہو گئے, اور اگر اس اسباب کے نتیجے میں غلط کام ہو گئے تو آپ نے کہا میں نے تو اللہ پہ توکل کیا تھا, پھر کیوں کام غلط ہو گئے. تو یہ والے جملے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے اللہ کے سپرد کام کر دیا تھا اور چلنی اللہ ہی کی ہے. تب اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس سچویشن کو ایسے ہونا ہے, لیکن آپ نے قبول اس پہ کرنا ہے. جیسے کہتے نہیں کہ بیماری کے حالت میں بھی بندہ کیا بولے, الحمدللہ علی کل حال, یعنی میں اس حال میں بھی راضی, یعنی وہ خوشی کے حالت میں تو کہہ ہی رہا ہے الحمدللہ, لیکن وہ برے حالت میں بھی یہی جملے کہے گا الحمدللہ. یعنی الحمدللہ دونوں حالت میں, خوشی کے حالت میں بھی الحمدللہ کہنا ہے اور غم کے حالت میں بھی الحمدللہ کہنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے ان آیت میں کیا ایک تمیز سکھائی جا رہی ہے, ایک تمیز یہی سکھائی جا رہی ہے کہ فاعفو عنہم ہمیں کرنا آنا چاہیے, اور دوسرا ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, کہ بس ہمارا کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے بنیں, کیونکہ اگر ہم ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں. پھر آگے وما کانا, اور نہیں ہے لنبی, کسی نبی کے لیے,
अन यगुल कि वो खयानत करे। ये किसी नबी के लिए भी ये बात जायज नहीं है कि वो खयानत करे। अब हम इस चीज को ऐसे भी ले सकते हैं कि माल गनीमत में खयानत करे, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं कि दिल में ग्रज नहीं रखनी, यानी अगर माफ कर दिया है किसी भी इंसान को तो उसको फिर दिल में लेकिन ग्रज नहीं रखनी। वही बात कि माफ माफ करना है तो दिल से भी उस चीज को रिमूव कर देना है, यानी उसका जिक्र जो है ना तो जबान पे तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन दिल में भी उसका तस्करा नहीं होना चाहिए। वमन यगलुल, अब ये देख रहे हैं अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए यानी नबी के जरिए जो है हमें नसीहत कर रहे हैं। हालांकि नबी तो पाक होते हैं, नबी तो मासूम होते हैं, अल्लाह ने जैसा किया वो वैसे ही करते हैं, तो ये नहीं कि उनके दिल में बुग़्ज़ रखा होगा, नाउज़ुबिल्लाह। ये हमें ही नसीहत की जा रही है। वमन यगलुल, और जो कोई खयानत करेगा, यअति बिमा, वो ले आएगा उसको जो गुल्लन उसने खयानत की, गल्ला उसने खयानत की, यौमल क़यामा क़यामत के दिन, यानी जो दिल में रखेगा ग्रज को, सीने में कीना रखेगा, बुग़्ज़ रखेगा, तो वो उस हाल में ही क़यामत के दिन उठाया जाएगा और उस हाल में ही वो पेश होगा अल्लाह के सामने। तो ये चीज फिर हमने अपनी देखनी है। अल्लाह ताला यहाँ पे सारा एक तरीके से सिनेरियो आपको बताए दे रहे हैं, हमें बताए दे रहे हैं कि अगर तुम माफ कर दिया किसी को तुमने जब फाफू कर दिया, दरगुजर का मामला कर दिया, तो इसका मतलब डिलीट कर दिया आप, वो सच मायने में माफ कर दिया। वो कौली सिर्फ माफ करना नहीं है, और जब एक बार कौली माफ हो गया तो दिल से मिट जाना चाहिए, और अगर दिल से नहीं मिटा है तो तुमने उस हालत में आना है क़यामत के दिन, छुपा तो कुछ नहीं रहेगा। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को, मा कसबत, जो उसने कमाया, वहुम ला युज़लमून, और वो ना जुल्म किए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला फिर पूरा पूरा देगा, यानी जो जिस हाल में आएगा, जो जो अमाल लेकर आएगा, उसको फिर वैसा ही बदला दिया जाएगा, किसी पे भी जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज की फिर हमने अपना अंदरूनी जायजा लेने की जरूरत है हमें, कि अगर हम ये जुमले किसी के लिए बोल चुके हैं कि हमने उस इंसान को माफ कर दिया है, तो माफ करने से क्या मुराद है, फिर क्या हम उसका तज़किरा अभी भी कर रहे हैं, उस हादसे का तज़किरा अभी भी कर रहे हैं, उस इंसान का तज़किरा अभी भी कर रहे हैं, उस इंसान को अभी भी याद कर रहे हैं और नेगेटिव वे में ही याद कर रहे हैं, बुग़्ज़ और गिल के साथ याद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक ज़हन में जो एक इंसान के होना चाहिए, हर मुसलमान के, कि अल्लाह ताला के यहाँ भी हमने जवाबदेह होना है। तो क्या हमने जवाबदेह इस हालत में होना है, इस दिल के साथ उठना है क़यामत के दिन की, कि अल्लाह ताला ये चीज देखें कि हमारा दिल कितना खराब था, कितना कीनो बुग़्ज़ से भरा हुआ था। अफमन, क्या भला वो जो इत्तबा पैरवी करे, रिजवान अल्लाह, अल्लाह की रजा की। अब यहाँ पर अल्लाह ताला डिफरेंट बिटवीन बता रहे हैं कि जो अल्लाह की रजा की पैरवी करता है, यानी जो अल्लाह को राजी करने वाले काम करता है, जो अल्लाह की रजा को ही ख्याल करता है, अपनी जिंदगी इस बेस पे गुजारता है, उसकी सोचों में ये चीज हर वक्त हावी रहती है कि मेरा रब मुझसे राजी है कि नाराज है। कमन बा बिसखतिन, उसकी तरह हो सकता है जो पलटे साथ नाराजगी के, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। यानी अल्लाह ताला डिफरेंट बिटवीन बता रहे हैं कि जो इंसान अल्लाह को ही मतलूब रखता हुआ अपनी जिंदगी गुजारता है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्लाह को मतलूब रखने का हरगिज भी मतलब ये नहीं है कि वो कता ताल्लुकी करने वाला है, बदअखलाकी करने वाला है, लेकिन काम वो सारे अल्लाह के कर रहा है, नमाज रोजा कर रहा है, सदका खैरात कर रहा है। ये चीज नहीं है। अल्लाह को जहां अल्लाह ने ये कहा है कि मेरी इबादत करना है, वहां अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद भी गिनवाए हैं हर इंसान को, कि उसने वो हुकूकुल इबाद को भी फॉलो करना है, वहां कता रहमी कता ताल्लुकी नहीं करनी है। अब क्या कहे, वो इंसान हुकूकुल इबाद में भी कोशिश करता है कि वो अल्लाह को राजी रखे सच मायने में, और हुकूकुल अल्लाह में भी वो पूरी कोशिश करता है कि वसवसों से दूर रहे और अपनी नमाजें जो हैं वो अपना जो भी इबादत है वो इखलास के साथ अदा करे। और एक वो इंसान है जो किसी की परवाह नहीं करता, किसी की भी, ना अल्लाह की परवाह करता है, ना जो अल्लाह ने बताए हैं हुकूकुल अल्लाह, हुकूकुल इबाद के जो बाउंड्रीज खींची है, ना उसको वो फॉलो करता है। तो क्या ऐसे लोग बराबर हो सकते हैं? वमावाहु जहन्नम, और ठिकाना है उसका जहन्नम। यानी ऐसे लोगों का फिर ठिकाना क्या है, जो अल्लाह की नाराजगी की परवाह नहीं करते और अल्लाह को नाराजगी करने वाले काम करते जाते हैं, तो उनका ठिकाना क्या है, जहन्नम है। वबिसल मसीर, और कितनी बुरी है लौटने की जगह। अब इस आयत को हमने अपनी जिंदगी में भी रखना है। कैसे रखेंगे हम, ये चीज हमने अपना खुद जायजा लेना है
کیونکہ ہم جو ہے اپنے مفتی ہیں، ہم جو ہے اپنے ہی ٹھیک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو. کوئی انسان کسی انسان کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ ہم اپنی نگاہ جو ہے اپنے اندر نہ ڈالیں. کہ ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اور کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. اور اس چیز کا ہم نے علم بھی حاصل کرنا ہے کہ کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کن کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے برابر نہیں کرا ہوا، انہیں ڈفرینٹ بٹوین بتایا ہوا. اللہ نے ایک لائن کھینچی ہوئی ہے دونوں کو کہ ان کا انجام الگ ہے، جو راضی کرنے والے ہیں جو ناراض کرنے والے ہیں ان کا انجام الگ ہے. پھر آگے ہم درجات عند اللہ، وہ مختلف درجوں میں ہیں اللہ کے نزدیک. یعنی ان کے درجے بھی الگ ہوں گے. درجے کس اعتبار سے ہوں گے؟ نیت، قول، فعل. اس اعتبار سے ہر انسان کے درجے ملیں گے. جس کی نیت میں ہی کھوٹ ہے، جس کے قول میں ہی خرابی ہے، جس کے فعل جو ہے درست نہیں ہے، تو اس کے درجے اس کی ہیں. جیسے منافقین کا کیا کہا جاتا ہے؟ سب سے اسفلین درجہ ملے گا، جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے. اور ایمان والوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ جنت الفردوس میں جائیں گے. تو مختلف درجے ہیں جنت کے بھی، ٹھیک ہے. ایسے ہی جہنم کے بھی مختلف درجے ہیں. تو جس کا جیسا کام ہوگا، جو راضی کرنے والے ہیں ان کے الگ درجے ہیں، جو ناراض کرنے والے ہیں ان کے الگ درجے ہیں. یعنی درجے سب کے موجود ہیں. واللہ بصیر، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے. بما، اس کو جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سے واقف ہے، بے خبر نہیں ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر. کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے بھیجا انہی میں سے ایک رسول ان کے نفسوں میں سے. ٹھیک ہے. یعنی اہل عرب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، مبعوث کیا گیا تھا. یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو احسان کا درجہ دو، اس پر شکر بجا لاؤ. یعنی احسان سمجھو کہ تمہارے اوپر، یعنی ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احسان کیا گیا. اور ان کا کیا کام تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر آیات اس کی. اب تلاوت پہ بھی یہاں پر کیا ہے؟ ایک لفظی، معنوی، حکمی. یعنی لفظی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از پڑھ کر بھی سنایا ہے، جیسا کہ جبرائیل امین نے ان کو سکھایا، انہوں نے ویسے آگے بتایا، پڑھ کے سنایا. معنوی کیا؟ معنی بھی بتائے، مفہوم بھی بتائے، ٹرانسلیشن بھی بتائی. اور حکمی کیا؟ حکومت جو احکامات تھے وہ بھی سارے کھول کھول کے اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. حلال حرام کی تمیز سکھائی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک کرتا ہے انہیں ظاہری طور پہ بھی کہ وضو طہارت کے ذریعے بھی پاک کیا، اور دوسرے کیا؟ باطنی طور پہ بھی، یعنی دل کو بھی پاک کیا. دل کے بھی پاک کرنے کے طریقے بتائے، دل میں بھی بتائے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کہ کفر کیا ہوتا ہے، نفاق کیا ہوتا ہے، بد اخلاقی کیا ہوتی ہے، کہاں سے جنم لیتی ہے. یہ سب اس چیز کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکیہ کیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت. یعنی ایک تو کیا ہے؟ یتلو، یہ کیا ہے؟ یہ ایوری بڈی، یعنی یہ سب کے لیے ہے کہ تلاوت کی. اور علم، تعلیم کس کو دی؟ جو اسٹوڈنٹس بنے، جو جنہوں نے آ کے ان سے علم حاصل کیا، سیکھا. تو ان کو کیا کرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی بھی تعلیم دی اور حکمت بھی سکھائی. یعنی ان کے احکامات بھی سکھائے، تمیز بھی سکھائی، حکمت بھی سکھائی. وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ گمراہی میں کھلی. یعنی جن قوم کے پاس، جن قوم میں یہ کام نہیں ہو رہے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہی مبتلا ہیں. جیسے کہ اہل عرب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں ہی مبتلا تھے، انہیں کوئی تمیز نہیں تھی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے تزکیہ کیا، تعلیم دی، تلاوت کی، جب چیزیں سکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک طریقے سے تربیت کی صحابہ کرام کی، تب جو تھی ان کی قوم چینج ہوا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس چیز کو بھی شکر ادا کیا جائے. یعنی ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ احسان ہے یہ اللہ نے احسان کیا کہ تمہاری طرف یہ بھیجا. تو ہمارا کام کیا ہے کرنے کا؟ کہ ہم نے اس کو احسان سمجھتے ہوئے شکر بھی کرنا ہے. اور شکر بھی ہم کیا سیکھتے ہیں؟ دل سے، زبان سے اور عمل سے. یعنی دل سے بھی شکر کریں، زبان سے بھی کریں، اور عمل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کر دکھائیں. پھر آگے، اولما، کیا بھلا جب، اصابتہم، پہنچی تم کو، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں مصیبت پہنچی، مصیبتن، کوئی مصیبت، یعنی جب تمہیں شکست ملی، قد اصبتم،
तहकीक पहुंचाई तुमने मिसलिहा, इससे दोगुनी। यानी जंग बदर में कुफार को भी शिकस्त मिली थी, उनके भी 70 लोग मारे गए थे, 70 को जो था आपने कैद कर लिया था, तो आपके साथ तो आपको भी शिकस्त मिली और इस जैसी आपने जो है आपने तो दुगनी उनको शिकस्त पहुंचाई, ठीक है। यानी कुफार के साथ भी यही हालत हुई थी। कुल तुम अन्ना हादा, कहा तुमने, यानी मुसलमान ने कहा, कहाँ से आई है ये। यानी मुसलमान ये सोच रहे थे कि क्योंकि हमारे साथ आप सल्लम शामिल है तो हमें तो शिकस्त मिलेगी ही नहीं, ठीक है। ये चीज उनके अंदर थी क्योंकि आप सल्लम हमारे साथ बजाते खुद जंग के अंदर शामिल हैं तो हमें तो शिकस्त मिलनी नहीं है। तो जब शिकस्त मिली तो उनको हैरानी इस बात की हो रही थी कैसे हो सकता है, ये चीज तो हो ही नहीं सकती, मतलब किस तरह ये सिचुएशन बन गई हमारे साथ। तो आप सल्लम है अल्लाह क्या कह रहे हैं, कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, कह दीजिए वो तुम्हारे नफ्सों की तरफ से है। ये जो काम हुआ, ये जो शिकस्त मिली तुम्हारे अपने नफ्सों की वजह से मिली। तुम अगर आप सल्लम की बात मान लेते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुमने उस टाइम क्या किया, आप सल्लम की बात नहीं मानी थी, उनकी इख्तिलाफ में मुब्तला हो गए थे और माल गनीमत की तरफ बढ़ गए थे, तो ये अंजाम तो तुम्हारी वजह से ही हुआ। कि अब हैरानी की क्या बात है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। वमा अस्वाबकुम, और जो कुछ पहुंची तुम्हें, यौमा, जिस दिन अल्तका, आमने सामने हुए, यानी दो जमातें, जंगे अहद की बात हो रही है, कुफार और मुसलमान, अल जमानी दो जमातें, फबी इज़्निल्लाह, बस अल्लाह के इज़्न से था, वलियअलमल मुमिनीन, और ताकि वो जान ले मोमिनों को, ठीक है। अल्लाह तो जानता था, अल्लाह को सब चीज पता थी क्या सिचुएशन आगे आनी है, लेकिन हर चीज का अल्लाह ताला एक सबब इख्तियार करता है, ठीक है। यानी जब किसी की वफात भी हो रही होती है और ये लग भी रहा होता है कि उसे तो कुछ नहीं था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी इंसान को कुछ भी ना हो और वो मर जाए। जब उसका चेकअप कराया जाता है तो पता चलता है कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, ये ब्रेन हेमेज हुआ है, यानी कुछ ना कुछ वजह बनती है, तभी किसी इंसान का इंतकाल होता है। अल्लाह ताला अपनी तरफ नहीं लेता है कि बस बैठे बैठे इंसान के अंदर से निकल गई, कुछ हुआ भी नहीं था, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है, ठीक है। यानी असबाब जो है ना अल्लाह ताला इख्तियार जरूर करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हम इंसानों को भी तो सब्र आ जाए ना कि हाँ इस वजह से गया वो इंसान। अल्लाह पाक क्या कह रहा है कि ये चीज अल्लाह ताला ने जाहिर करनी थी, ये चीज अल्लाह ताला ने दिखानी थी, इस वजह से हुई ये सिचुएशन भी अल्लाह की ही तरफ से। लेकिन असबाब किसने इख्तियार करे, मुसलमानों ने। मुसलमानों ने खुद से ही सिचुएशन इख्तियार करी, खुद से ही वो ऑप्शन चूज करा तो उन्हें शिकस्त मिल गई, ठीक है। तो इसलिए क्या करा अल्लाह पाक, क्या कह रहे हैं, ताकि जान ले अल्लाह ताला मोमिनों को, यानी जाहिर कर दें, लोगों के सामने जाहिर कर दें। वलियअलमल्लज़ीन नाफ़क़ू, और ताकि वो जान ले उनको जिन्होंने मुनाफिकत की। वक़ील लहुम, और कहा गया उन्हें, तालो आओ, क़ातिलू, जंग करो, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। जब मुनाफिकीन से मुसलमानों ने कहा कि आ जाओ, शामिल हो जाओ, जंग करो अल्लाह के रास्ते में, अविदफ़उ, या दिफा ही कर लो, दुआ के जरिए दिफा कर लो। क़ालू, उन्होंने कहा, लौ नअलम, अगर हम जानते होते। देखिए ये वाले जुमले कितने बोलते हैं ना, ये शैतान के जुमले कहा जाता है कि काश, अगर, ये वाले जुमले। हम जानते होते, क़ितालन, जंग करना, लत्तबअनाकुम, जरूर पैरवी करते हम तुम्हारी, ठीक है। यानी जो कामचोर लोग जो होते हैं ना, उनका ये जुमला होता है कि अगर हमसे ये काम आ रहा होता ना तो हम जरूर ये काम कर लेते, अगर मुझसे ये काम आता तो मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करती। यानी ये कामचोरों की ही जो है जुमले होते हैं। तो वही चीज उन्होंने क्या कही कि अगर हमसे आता होता जंग करना भाई तो हम तो तुम्हारे जरूर साथ देते। हुम लिल कुफरी, अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, वो जो थे मुनाफिकीन जो थे वो कुफ्र के, यौमइदिन, उस दिन, अक़रब, ज्यादा करीब थे, मिनहुम, उनसे, यानी मुसलमानों से, लिल ईमानी, बनिस्बत ईमान के, यानी ईमान के बनिस्बत वो उस दिन कुफ्र की तरफ ज्यादा माइल थे, इसलिए वो ऐसे जुमले बोल रहे थे और इसलिए ही वो पीछे हटे थे। यकूलूना, वो कह रहे थे, बी अफवाहिहिम, अपने मुंहों से, यानी वो अपने मुंह से जस्ट कह रहे थे कि हम तो जरूर शामिल हो जाते अगर हमसे जंग करना आती, ठीक है। हमसे एक्चुअल में आती नहीं जंग करना तो हम इसलिए शामिल नहीं हो रहे, ये सिर्फ उनके मुंह का कलाम था। मा लैसा फी कुलूबिहिम, वो जो नहीं था उनके दिलों में, ये बात उनके दिलों में, दिल में तो ये बात थी कि अगर, क्योंकि ये लोग 300 के करीब जो थे, ये लोग हटे थे तादाद में से, तो इनके दिल में क्या था कि हम अगर हट जाएंगे अपने लोगों को लेके तो ये जो है मुसलमान शिकस्त हासिल करेंगे
اور اچھے ہی یہ ہار جائیں، یعنی دل سے تو وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ہمارے الگ ہونے سے مسلمانوں پہ اثر پڑے گا، وہ ہاریں گے، تو ہم تو بھائی یوں ہٹ رہے ہیں، دل میں ان کی یہ چیز تھی، شکست کروانا تھی انہیں دل میں. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے تھے، ان کے دلوں میں کیا بات تھی اور ظاہری وہ کیا بات کر رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. الذین، وہ جنہوں نے قالو کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کو، وقعدوا اور وہ خود بیٹھ گئے، لو اگر اطاعونا وہ اطاعت کرتے ہماری، ما قتلوا نہ وہ قتل کیے جاتے. یہی جملے بار بار. قل کہہ دیجئے، فدرؤوا پس دور کرو، انفسکم اپنے نفسوں سے، الموت موت کو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. کہا جاتا ہے کہ جب جنگ احد کے ٹائم پہ جو یہ لوگ رہ گئے تھے پیچھے اور گھروں میں بیٹھے بیٹھے باتیں جو بنا رہے تھے، اس کے بعد بہت زیادہ کثرت یعنی کثیر تعداد میں جو تھے یہ منافقین جو تھے فوت ہوئے تھے گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے، کیونکہ موت نے تو آنا تھا. اب آپ چاہے جنگ میں شامل ہو کے درجہ لے لیتے یا گھر میں بیٹھ کے لے لو، لیکن موت نے تو آنا ہے. تو اس لیے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بار بار جملے یہ کہے جا رہے تھے، تو ان سے ذرا کہہ کے تو دیکھو کہ تم جو ہو اپنے آپ سے گھر میں بیٹھے بیٹھے موت کو دور کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، تو اگر تم اس بات پر سچے ہو. تو ہم نے جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے ٹاک کو بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی جو ہے باتیں ہم نے دیکھنی ہے کہ ہماری باتیں کتنی زیادہ کفر و شرک کے قریب ہوتی ہیں. جب ہم ایسے حالات میں سچویشن میں اپنے جملے بول رہے ہوتے ہیں تو ان جملوں کا ہم نے بالکل جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ بار بار وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ عقیدے کا تعلق ہے نا، اور اللہ نہیں چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہو، کیونکہ ہمارا پھر وہ عقیدہ ہل رہا ہوتا ہے کہ جب ہم ایسے جملے بول رہے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا تقدیر پر جو ایمان نہیں ہے، یعنی تقدیر پر ایمان جو ہے ہمارا ڈاماڈول ہے، یا ہمارا تقدیر پر ایمان ویک ہے. حالانکہ مسلمان کیا کہتے ہیں، سمینا واتانا یا الحمدللہ علی کل حال، یعنی مسلمان کہتے ہیں کہ جو بھی ہوا وہ اللہ کے اذن سے ہوا. جیسے اللہ نے کہا بھی اس سچویشن پہ کہ فباذن اللہ، یہ اللہ کے ہی اذن سے ہوا ہے، گھبرانا نہیں ہے. وہ سچویشنز تو بنتی ہیں، اسباب تو بنتے ہیں، لیکن ہر کام ہوتا اللہ کے ہی اذن سے. تو مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوا اللہ کے اذن سے ہوا، اور ہر حال میں ہم نے شکر کرنا ہے، نہ کہ کاش یہ ہوتا، ہم سے یہ ہوتا. یہ والے جملے بول رہے ہیں، یہ جملے جو ہیں عقیدے کو پھر خراب کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر جن جوڑ رہے ہیں بار بار کہ ہم نے اپنے جملوں کا اور اپنے عقیدے کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، آیت ہماری یہیں تک ہو گئی ہے. ہم اچھا جی، میں نے یہ پیچھے کر دیا، آگے کر دیا. ہاں جی، آیت اب تلاوت سن لیتے ہیں ہم. آیت نمبر 156 سے 168 تک کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده
وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. اوكے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.